السلام علیکم جناب علی رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں تعارف بھی کروائیں۔ آپ کا شکریہ۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی طرف۔ اچھا تو جناب آج کی ایک ہی خبر اور آج کی تازہ خبر، سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے جو کہ 8/5 کے تناسب سے انہوں نے ایکچولی یہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں، یہ کیس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر فیصلے کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، کیس کی سچویشن ایسی تھی کہ یہ مخصوص نشستیں جو تھی وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے جماعتوں میں جو الیکشن جیت کے آئی تھی پارلیمانی جماعتیں، یعنی کہ جس میں پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان اور ایم کیو ایم اور اس طرح کی دیگر جماعتیں، ان جماعتوں میں انہوں نے متناسب نمائندگی کے حساب سے بانٹ دی تھی۔ وہ ایکچولی ایسا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی جو تھی وہ تو پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن لڑا تھا، وہ آزاد الیکشن لڑے تھے، اور اس آزاد الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے جوائن کر لی تھی سنی اتحاد کونسل، ایس آئی سی، سنی اتحاد کونسل۔ اچھا، تو سنی اتحاد کونسل کی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ سنی اتحاد کونسل سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اپنا الیکشن بذات خود بھی آزاد لڑا تھا، اور انہوں نے ایز اے جماعت کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا، تو اس لیے ان کی بھی موجودگی پارلیمنٹ میں ایز اے پارلیمانی جماعت نہیں تھی۔ تو پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا۔ تو اچھا، سنی اتحاد کونسل نے ان کو ای سی پی کو مخصوص نشستوں کے لیے بھی کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا۔ ظاہر بات ہے جب وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے تو ان کا انہوں نے سوچا ہوگا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے الیکشن ہی جب نہیں لڑنا ایز اے جماعت، صرف وہ ان کے جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ بھی آزاد لڑا، آزاد لڑ کے وہ جیت گئے، اور بس دیٹس آل۔ انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی تو وہ پتہ چلا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی جماعت نہیں ہے، تو پارلیمانی جماعت اگر نہ ہو تو اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ ای سی پی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو ہے نا، اس کی جو نشستیں ہیں نا، یہ متناسب نمائندگی کے حساب سے ادر جماعتوں میں، یعنی کہ جو جماعتیں جیتی ہوئی آئی تھیں تو ادر جماعتوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو ادر جماعتوں میں بانٹ دیا۔ اچھا، تو جب وہ باقی جماعتوں میں بٹ گئی تو پھر پی ٹی آئی نے وہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ ایکچولی سنی اتحاد کونسل نے، پی ٹی آئی نے نہیں، سنی اتحاد کونسل نے اس کو چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ میں پہلے انہوں نے اس فیصلے کو وقتی معطل کیا، اس کے بعد جب ہیئرنگ شیئرنگ ہوئی اور دلائل وغیرہ سنے تو اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ جو ہے نا بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایس آئی سی جو تھی، یہ اس کے بیک اینڈ پہ تو پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، بہرحال ایس آئی سی نے پھر اس کو چیلنج کر دیا، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا اس میں سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ میں پھر یہ کیس چلنا شروع ہوا اور کافی دن اس کی سماعت ہوتی رہی فل کورٹ۔ پہلے تو یہ تین کے بینچ میں گیا، جس میں وہ تھے اپنا منصور علی شاہ صاحب، وہ اس کے بینچ کے ہیڈ کر رہے تھے، منصور علی شاہ صاحب کے نے نا اس بینچ نے اس کو فارورڈ کر دیا چیف جسٹس کی طرف کہ جی اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے، کیونکہ یہ ایک اپنے نوعیت کا ڈفرینٹ کیس ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی کیس کبھی نہیں آیا، تو اس کو جو ہے وہ اس کو کر دیا جائے، اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے۔ تو پھر وہ یہ معاملہ چلا گیا، وہ 3 افراد کی کمیٹی میں، جس میں چیف جسٹس ہوتی ہے، سینئر پیونر ہوتے ہیں، اور ساتھ تیسرے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر یہ ترتیب دیا فل کورٹ، اور فل کورٹ میں پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور فل کورٹ نے پھر تقریباً کافی دن اس کی ہیئرنگ کی،
اچھا اس میں کافی سارے دلائل اور کافی سارے آبزرویشنز آتے رہے، جس سے یہ محسوس ہوتا رہا کہ ججز جو ہیں نا اس چیز پہ کمیٹڈ ہیں کہ الیکشن جو ہے ایس آئی سی کو سیٹیں نہیں مل سکتی اس کی، کیونکہ وہ پارلیمانی جماعت نہیں، اور پی ٹی آئی بھی پارلیمانی جماعت نہیں. پی ٹی آئی نے تو خیر وہ کیا ہی نہیں ہوا تھا نا، جسے آپ کہتے ہیں پٹیشن ہی نہیں تھی. پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھی، تو فریق تو ایس آئی سی تھی. تو ایس آئی سی کیس لڑتی رہی. تو لوگوں کا بھی کل تک جو لوگوں کا سوچ تھی کہ فیصلے کے جو چانسز ہیں وہ شاید 8-5 یا 9-4 پہ آئے گا، مگر آئے گا ایس آئی سی کے خلاف فیصلہ آئے گا. مگر جب صبح فیصلہ اناؤنس ہوا، تو اب ہم آتے ہیں فیصلے کی طرف. جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو وہ 8-5 کے تناسب سے انہوں نے فیصلہ ایس آئی سی کے خلاف دیا اور پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا. حالانکہ پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں تھی. اب اس میں مجھے تو وہ یاد آ گیا پاناما میں سے اقامہ جو نکالا گیا تھا، یعنی کہ جس چیز کی پرے ہی نہیں تھی، جو چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی تھی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا. کمال ہے. یہ مجھے خود بھی یہ سمجھ سے باہر ہے. تو مجھے یہ فیصلہ سن کے تو سب سے پہلے تو مجھے ایک مثال پنجابی کی یاد آ گئی کہ انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے ہیں. تو کمال ہے بھئی، آپ پی ٹی آئی اس میں فریق ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے سب سے یہ سوال ہے. اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ تنقید کر رہے ہیں. ہماری اپنی سمجھ سوچ ہے جس کے مطابق یہ فیصلہ آئینی طور پہ غلط آیا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو لاڈلی قرار دے دیا. پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ اس کا لاڈ ختم ہی نہیں ہوتا ابھی تک. کتنا اندر گہری جڑیں ہیں اس کی ہمارے ججز حضرات کے دلوں میں کہ اس کا محبت ہی نہیں ختم ہوتی. یعنی پٹیشن دائر کی ایس آئی سی نے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں نشستیں دی جائیں. ٹھیک ہے، ان کو نشستیں نہیں ملی. ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی نے تو مانگی ہی نہیں نشستیں، ان کا تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی نشستوں کی. نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو نشستیں دے دی. پھر اب کیا کہنا، ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے ہم. پھر کیا کہا جائے اس فیصلے کے بارے میں؟ اچھا، جب یہ 2-3 دن پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، اس کے بعد بہت ہی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا تھا. لوگوں کا زیادہ تر ذہن یہی تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ یا تو آئے گا کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں اسپیشل یہ خالی رہیں گی. مطلب اس کے بھی چانسز کم تھے، مگر زیادہ چانسز یہی تھے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ متناسب نمائندگی کے ساتھ موجودہ جو جماعتیں ہیں پارلیمانی ان کو بانٹی جائیں گی. کیونکہ جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں، وہ منظور عثمان صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے پچھلے کچھ مطلب کہ واقعات بیان کیے تھے کہ ایک مرتبہ بلوچستان میں اسی طرح 10 افراد نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی، تو سیٹیں کیسے بانٹی گئی تھی. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اس میں شاید 4 افراد نے کوئی پارٹی شاید جوائن نہیں کی تھی، تو وہ سیٹیں بھی اسی طرح متناسب حساب سے بانٹ دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس مرتبہ سیٹیں زیادہ تھیں، مگر جو ایک چیز مطلب کچھ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے کسی پہ کیس کیا اور میں نے اس پہ چوری کا کیس کیا. ٹھیک ہے، عدالت فیصلہ یہ دے دے کہ تو چانڈ ماری سی ہم. مطلب یہ انہوں نے یہ وہ کام کیا ہے کہ چوری کے کیس کا تو فیصلہ، کیونکہ وہ چوری ثابت نہیں ہو سکی، انہوں نے کہا سزا دینی ہے، چانڈ دے بھی سزا دیتے ہو. تو اصل میں عدالت نے یہ چانڈ میں سزا دے دی. اصل میں آج ایسا لگا ہے کہ جس طرح نظریہ ضرورت کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا. اس فیصلے کو جاری کرنے سے پہلے ان کی 2 یا 3 مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں. کوئی سمجھ نہیں پڑی کیا ہوا، یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی. مشاورتی اجلاس ہوئے، اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ 3 کا بینچ جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا. پھر 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں، 3 کا بینچ کیوں فیصلہ. حالانکہ 3 کے بینچ کا فیصلہ سنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر پھر سے ایک 6 مگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ یہ 3 کا بینچ کیسے فیصلہ سنا سکتا ہے، کیوں سنا رہا ہے جی، وہ 13 کا بینچ کیوں نہیں سنا رہا. اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو گئی. وہ ججوں نے انکار کر دیا بیٹھنے سے، جی فلانا ہو گیا. مطلب اس طرح کی جس طرح کے لوگ ادھر آپ کو پتہ باتیں پھیلاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ سے روسٹر جاری ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، فل بینچ ہی فیصلہ سنائے گا. تو پھر خیر صبح پھر اسی طرح فیصلہ آیا. اس میں ایسا ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا ایسے ہے کہ ہلکا سا جھٹکا تو محسوس ہوا ہوگا
کہ چلو حکومت نے بھی جس طرح یہ بالکل وہی جھٹکا محسوس ہوا ہوگا جس طرح ہم لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فیصلہ جو ہے وہ مطلب اس کے الٹ آئے گا، یعنی کہ جو ایک فیصلہ آیا یہ الٹ ہوگا اس کے، مگر وہ جب فیصلہ میں نے خود وہ لائیو فیصلہ سنا ہے، تو جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، جس وقت فیصلہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو اس وقت میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں فیصلہ، یہ فیصلہ اس طرح آنا نہیں چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون یہ نہیں کہتا، آئین اور قانون کہتا ہے کہ اسی جماعت کو سیٹیں مل سکتی ہیں جو پارلیمانی جماعت ہے، یعنی کہ جو پارلیمان میں حیثیت رکھتی ہے، جس نے کوئی ایک سیٹ بھی سیکیور کی ہو ایز اے جماعت، ایک سیٹ بھی سیکیور کی ہو، مگر ہم خود حیران ہوئے۔ اسی طرح میرا خیال ہے حکومت کو بھی تھوڑا ہلکا پھلکا جھٹکا تو لگا ہوگا، مگر حکومت کو ویسے جنرلی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سیٹیں پہلے بھی کون سی تھیں، یہ تو ایک بونس ہی ملنا تھا نا۔ ہاں اس سے ایک فائدہ ضرور ہونا تھا گورنمنٹ کو، کہ گورنمنٹ اس میں پھر نہ کوئی اپنے آئین سازی اور آئینی قانون وغیرہ بنائے جا سکتے تھے، بلز وغیرہ پاس کرائے 2/3 اکثریت سے پاس کرائے جاتے، ان کے بعد 2/3 اکثریت آ جاتی۔ اب بھی خیر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ہاتھ سے تو نہیں جانے دے گی گورنمنٹ، یقیناً اس میں وہ جائیں گے ریویو وغیرہ میں جائیں گے۔ اب تو میرا خیال ہے ریویو کا بھی اسکوپ کافی بڑھ گیا ہے، کہ ریویو میں کہتے ہوتے ہیں جی کہ وہ جج نہیں بیٹھتے جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے اس کا کیا آگے ہوگا، باہر ریویو میں جائیں گے تو صحیح میرا خیال ہے، تو اس ریویو میں جا کے پھر آگے دیکھیں کیا دلائل دیتے ہیں، تو پتہ نہیں ہوتا ویسے کہ جس طرح قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست آئی، اس کے بعد وہ پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا، تو سپریم کورٹ میں پھر ان کا ہیئرنگ ہوئی تھی، تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے فیصلہ آیا تھا، میرا خیال ہے 9 کا تھا شاید بینچ، میں بھول نہ رہا ہوں 9 کا بینچ تھا، تو میرا خیال ہے 5-4 کا فیصلہ آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، مگر پھر اس کے ریویو میں قاضی صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو تھا وہ آئی تھنک 6-3 یا 6-3 ہو گیا تھا، یا اس طرح کر کے ہو گیا تھا قاضی صاحب کیا، یعنی کہ لوگوں 2 ججوں نے اپنا ذہن چینج کر لیا تھا اس میں، تو وہ پتہ نہیں ہوتا، مطلب کہ اگر ریویو میں گورنمنٹ جائے اور دلائل وغیرہ ان کے مقررہ دلائل دیں، تو کسی بھی جج کا ذہن کب چینج ہو سکتا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا اس حوالے سے، تو بہرحال حکومت جائے گی تو صحیح ریویو میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگوں کی اس وقت سوچ ہے، مطلب ہم نے بھی کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے لوگوں سے، کچھ دوست احباب سے، کچھ پبلک سے، کیونکہ ہمارا چونکہ یہ پبلک اوپینین جنرل پبلک اوپینین چینل ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے جو ڈسکشن کرتے ہیں اس اوپینین کے بنیاد پہ ہم یہ ولاگ بناتے ہیں، تو کچھ لوگوں سے کی ہے نا ڈسکشن، تو کچھ لوگوں کے خیالات جو ہیں میں وہ تھوڑے بہت بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے سپریم کورٹ سوشل میڈیا کے دباؤ کو تسلیم کر لیا ہے، سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا کے دباؤ کو تسلیم کر لیا، سوشل میڈیا پر اپنی بلے بلے کروانے کے لیے۔ ادھر ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے کس حد تک طاقتور ہو چکا ہے، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف کا، وہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ لوگوں کی سوچ ہے، جو مطلب جو آپ میں بیان کر رہا ہوں پبلک کی سوچ ہے، جس طرح ڈسکشن میں ہم دن میں فیصلے کے بعد 2-4-10 لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے کیسا فیصلہ، یہ ایسا نہیں آنا چاہیے، تو پھر وہ ہر بندہ اپنا وہ ایک دیتا ہے، ویو دیتا ہے، اس حساب سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نا سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے، اس فیصلے کو تبدیل، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی کے حق میں دینے میں سوشل میڈیا کا بہت ہاتھ ہے۔ یہ ویسے ہے افسوس کی بات ہے، اب یہ سوشل میڈیا اگر اتنا طاقتور ہو گیا نا، تو ابھی ہم نے بہت سیریسلی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین سے تجاوز ہے، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی ری رائٹنگ ہے، کیونکہ ایک جو ادارہ ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ ایک آزاد ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے اور آزاد ہے، اس میں کسی یہ تو اس دوران سماعت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ جی ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ بالکل آزاد ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو فیصلے کی نوعیت ہے وہ ایسی ہی ہے کہ مطلب کہ جو چیزیں مانگی ہی نہیں گئی تھی وہ بھی دے دی گئی ہے، مطلب پی ٹی آئی نہ تو پی ٹی آئی پٹیشنر تھی، نہ انہوں نے سیٹیں مانگی، تو ان کو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں زبردستی دے دی ہیں،
تو اس میں آپ کو جیسے جیسے ہم ویڈیو بناتے رہے اسی کیس کے حوالے سے چلتے رہے ہیں، تو بارہا آپ کو بتایا گیا کہ جو ادھر عمراندار جج ہیں وہ ان کے جو آبزرویشنز اور کمنٹس ہوتے تھے وہ یہی ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بیچ میں ان کر لو، کسی طریقے سے فلانا کیس بھی اس میں داخل کر لو، اور اس کو قاضی فائزہ صاحب تو مطلب کہ باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے لڑتے تھے. آج پتہ نہیں کیسے قاضی فائزہ صاحب بھی اس کے شاید سوشل میڈیا سے ملوب ہو کر انہوں نے بھی فیصلہ اپنا بدل لیا. کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے نشستیں دی گئی ہیں جس طرح عمران خان کو ان جرائم کی ضمانت بھی دے دی جاتی تھی جو ابھی ہوئے نہیں تھے. یعنی کہ ایڈوانس ضمانت بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو سارا کچھ سامنے چلتا رہا کہ عمران خان صاحب کو ان جرائم کی ضمانت دی جاتی تھی جو ابھی ہوئے نہیں ہیں. اگر کل کو کوئی ہوگا اس کی ضمانت بھی آلریڈی ہوئی ہوتی تھی. یہ اس طرح کا معاملہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہوا. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی کہ کچھ احباب ہیں ان کا خیال ہے کہ جب جج آئین اور قانون کے بجائے موبائل فون اور میڈیا کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ پاپولر فیصلے کرنا شروع کریں، یعنی کہ جو پاپولر بیانیہ ہیں اس پہ فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس ملک کے انصاف کا اللہ ہی حافظ ہے. ویسے بھی یہ 131 نمبر پہ ہے 139 میں سے، تو اللہ جانے اب یہ کدھر کی طرف گامزن ہے، شاید 139 میں سے 139 ہی لینا چاہ رہے ہیں. اس فیصلے کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے، میں ون بائی ون اس پہ تھوڑا سا بولتا رہوں گا، ڈسکس کروں گا اور آپ کو اپنا اوپینین دوں گا. اچھا جی، کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ بالکل نہیں. عمران خان صاحب کا تعلق ہی کیسز سے ہے، ان کا تعلق اس سے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پہلے جس طرح بتایا یہ دوسری جماعتوں کے لیے ایک بونس تھا. ہاں پی ٹی آئی کے لیے یہ خوشی کا مقام ضرور ہے، مگر دوسری جماعتوں کے لیے یہ بونس تھا. اگر مل جاتا تو واہ بلا، نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ضرور تھی، وہ یہ تھی کہ 2/3 میجورٹی مل جانی تھی جو اپنی ہے ہماری حکومت کو، وہ اب شاید ابھی نہیں ملی. بہرحال اس کے لیے بھی ابھی میں آگے ڈسکس کروں گا اس حوالے سے. یہ ہے کہ اس کو یہ وقتی جشن ہے، اس کو منانے دیں ان کو، پی ٹی آئی والوں کو. اچھا جی، دوسرا پوائنٹ ہے موجودہ نظام جو چل رہا ہے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حکومت تو اپنے بڑے بڑے سیف قسم کے مطلب نمبرنگ میں ہے کہ میرا خیال حکومت کے پاس ریکوائرڈ جو ہیں وہ 170 کے قریب ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، اور میرا خیال حکومت کے پاس 200 سے اوپر ہیں ووٹس ہیں. تو اس لیے حکومت کو باہر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئینی ترمیم لانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اب نہیں ہو سکے گی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آئینی ترمیم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم میں روز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. آئینی ترمیم جو ہوتی ہے نا وہ بہت براڈ لیول پہ ترمیم ہوا کرتی ہے، اس میں بہت ساری جماعتیں شامل ہوتی ہیں اور بہت براڈ لیول پہ اس کو ترمیم کو کیا جاتا ہے. اور پھر اس میں جب بہت ساری جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر 2/3 اکثریت بھی عام طور پہ بن جاتی ہے. جس طرح 18ویں آئینی ترمیم تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کا اپنا پیپل پارٹی کا دور تھا، پیپل پارٹی کے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں تھی، وہ تو سمپل میجورٹی بڑی مشکل سے ہوئی تھی. تو اس وقت انہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی. اس میں یہ ہے کہ جماعتوں کو انگیج کیا جاتا ہے، ان سے بھی مشاورت کی جاتی ہے کہ بھئی یہ قانون ہم نے تبدیل کرنا ہے، اس کو چینجز کرنے چاہیے یہ وہ. تو اس میں پھر ساری جماعتیں اپنا انپٹ دیتی ہیں، پھر جا کے اس میں بحث ہوتی ہے، پھر ساری جماعتیں اس میں ووٹ کرتی ہیں، 2/3 اس طرح بن جاتی ہے. ویسے گورنمنٹ جو ہے وہ قانون اور ایکٹ بنا کے اپنا گزارا چلاتی رہے گی، کیونکہ قانون اور ایکٹ کے لیے دونوں ہاؤسز کا نا سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ قانون اب جس طرح پروسیجر اینڈ وہ کیا تھا سپریم کورٹ کا قانون، وہ قانون ہے نا، وہ ایکٹ اور قانون ہے، اس میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے. 2/3 اکثریت کی ضرورت پڑتی ہے آئین کی کوئی ترمیم کرنے کے لیے، آئین میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے. ایک بات اس کے علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہماری سمجھ یہ کہتی ہے، یہ میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ آئینی ترمیم جب ریکوائرڈ ہوتی ہے تو جس نے آئینی ترمیم کروانی ہوتی ہے وہ کروا لیتا ہے. اب جس طرح کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں
کوئی ان کے پاس سمپل میجورٹی بڑی مشکل سے تھی، 2-4-10 کی فرق تھا، تو انہوں نے آئینی ترمیم کروائی تھی جو چیف آف آرمی اسٹاف والی، آپ کو یاد ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف والی جو آئینی ترمیم انہوں نے کروائی تھی وہ 2/3 اکثریت منظور کروائی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کروانی ہوتی ہے وہ کروا لیتے ہیں اور ان کے کہنے پہ کوئی انکار نہیں کرتا. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے اور ای سی پی کے اختیارات میں مداخلت ہے. ہاں میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں، مطلب میری اپنی سمجھ بھی سوچ بھی یہی ہے کہ یہ واقعی ای سی پی کے اختیارات میں مداخلت ہے. میں ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں ذکر کیا بھی تھا کہ ہمارے ادھر نا ہر ادارے کو دوسرے ادارے میں انگلی کرنے کا شوق ہے. یہ پاکستان کا یہ نظام اس طرح کے چل رہا ہے. اس میں اب ایسا ہے کہ 41 ممبران ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ابھی کوئی جماعت انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ 2 ہفتے کے اندر وہ جماعت کوئی جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ اب بات کیا ہے، اب وہ بات آئی اصل جو میں آپ کو کہتا تھا 2/3 اکثریت لینا میں اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ کو شاید پتہ ہو کہ پہلے ہم نیوز وغیرہ دی بھی ہیں پچھلے ولاگز میں کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک سامنے آیا ہوا ہے کوئی 27-28 بندوں کا. تو یہ جو 41 بندے ہیں نا، انہوں نے اب جوائن کرنا ہے کسی جماعت کو. یہ ممکنات ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو نہ جوائن کریں یا ان کو توڑ لیا جائے کسی طریقے سے. جی مطلب کہ کیونکہ جب تک جوائن نہ کیا ہو اس وقت تک تو آپ کسی بھی جماعت پہ جا سکتے ہو، 63A آپ پہ لاگو نہیں ہوتی. تو وہ ممکن ہے کہ وہ توڑ کر کوئی جماعتیں، کوئی نون لیگ، کوئی پیپل پارٹی وہ لے جائے، کچھ 15-20 بھی توڑ لیے تو ان کا کام بن جانا ہے. تو یہ ایک چانس ہے جو مطلب کہ اپنی 2/3 اکثریت کو بنانے کا. اور اس پہ یقیناً میرا خیال ہے اگر ہماری سوچ یہ کہتی ہے تو جو ادھر حکومتوں میں بیٹھے ہوں وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں. اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے، اس فیصلے سے یقیناً پی ٹی آئی تھوڑی سی اسٹرانگ تو ہوئی ہے، بے شک وہ کچھ کر نہیں سکتی، بہرحال اسٹرانگ تو ہوئی ہے. اگر دیکھیں نا جی 18-20 سیٹیں اس کو 20-22 سیٹیں قومی اسمبلی میں مل جائیں تو ساری بات اسٹرانگ تو ہوئی ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انٹرنیشنل حکومتیں انوالو ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے. کہ ابھی کیا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کال دیں گے لوگوں کو باہر نکلنے کی، اور لوگوں کو عمران خان صاحب پہ کوئی اعتماد بہتر ہو گیا ہوگا، اور اس حوالے سے پھر وہ تھوڑے ہلا گلا کوئی ملکی حالات کوئی ڈسٹیبلائز کریں گے. اور سی پیک کی جو ادھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس میں مسائل آئیں گے، اور ساتھ جو سعودی عرب سے کوئی انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں وہ بھی رک سکتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. اچھا جناب، یہ تھا ہمارا ولاگ جو پیورلی آج فیصلے کے حوالے سے ہی تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.